انگلی کی تلاش میں۔ کسی کامل ولی کے بارے میں مشہور تھا، وہ انگلی لگا کر پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں۔ یہ خبر اڑتی اڑتی کسی انتہائی غریب شخص تک پہنچ گئی اور وہ دھکے ٹھڈے کھاتے کھاتے اس ولی تک پہنچ گیا۔ بابا جی اس وقت پہاڑی راستے پر واک کر رہے تھے، انہیں اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز آئی۔ وہ مڑے اور سامنے وہ ضرورت مند کھڑا تھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا دھونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ہنس کر پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ضرورت مند نے ایک پتھر اٹھایا اور بابا جی کو پکڑا کر بولا، آپ اسے سونے کا بنا دیں، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ بابا جی نے پتھر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور وہ آنن فانن سونے میں تبدیل ہو گئی۔ ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ بابا جی نے دوبارہ واک شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا ان کے پیچھے اب بھی کوئی شخص چل رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی ضرورت مند ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، حضور سونے کا یہ پتھر میرے لیے کافی ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ تھوڑی سی مہربانی فرما دیں تاکہ میرا خاندان بھی خوشحالی دیکھ سکے۔ بزرگ نے راستے کے ساتھ موجود چٹان کو چھوا اور وہ بھی چند سیکنڈ میں سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بزرگ نے اس کے بعد ہنس کر کہا، لے بھائی کرمداد، یہ دولت اب تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ آگے چل پڑے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر محسوس ہوا وہ ضرورت مند ابھی تک ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ بزرگ نے درست لہجے میں پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت مند لجاجت سے بولا، جناب میں دنیا کا سب سے امیر شخص بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی ہے تو ذرا سی مزید نوازش کر دیں۔ بزرگ کو ہنسی آ گئی اور انہوں نے ہنستے ہنستے اپنی انگلی دائیں بائیں پھیرنا شروع کر دی اور ذرا سی دیر میں پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بزرگ نے کہا لگایا اور کہا، لو بیٹا، تم دنیا کے سب سے امیر شخص بن چکے ہو، اب جاؤ۔ وہ اس کے بعد آگے چل پڑے، لیکن چند منٹ بعد انہیں ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ انہیں شاید غصہ آ گیا۔ وہ واپس مڑے اور دیکھا وہ ضرورت مند ایک بار پھر دانت نکال کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور پوچھا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا شرمایا اور بزرگ کی انگلی کو ہاتھ لگا کر بولا، جناب مجھے آپ کی یہ انگلی چاہیے، یہ کسی اور کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم انسانوں کو آخر کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے، ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے جبکہ خواہش اور ہوس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان وہ انگلی بھی مانگ لیتا ہے جس سے دولت پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا انگلی کے حصول کے بعد خواہش رک جاتی ہے؟ جی نہیں، یہ یہاں بھی نہیں رکتی، یہ اس کے بعد بھی آگے بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم آج تک اپنی خواہشوں کا تخمینہ نہیں لگا سکے، یہ لامتناہی ہوتی ہے۔ تاہم انسان نے اپنی ضرورتوں کا تخمینہ ضرور لگا لیا ہے، اور یہ تخمینہ ہے $65,000 سے لے کر $95,000 سالانہ تک۔ یعنی آپ اگر دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، آپ کا خاندان 4 افراد پر مشتمل ہے اور آپ کی آمدنی سالانہ $65,000 سے $95,000 ہے، تو آپ 5 سٹار زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کی پھر کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ آپ گھر، گاڑی، خوراک، علاج، بچوں کی تعلیم اور سال میں 2 مرتبہ چھٹیوں کی سہولت انجوائے کر سکیں گے۔ آپ اس کے بعد دنیا کی کسی نعمت سے محروم نہیں رہیں گے۔ معاشی ماہرین کا خیال ہے $95,000 سالانہ کے بعد دولت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، یہ صرف فگر اور اکاؤنٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ ہم اگر $95,000 کو ماہانہ میں تبدیل کر دیں تو یہ تقریباً $8,000 بنتے ہیں، اور یہ رقم آج کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق 22 لاکھ روپے بنے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ اس رقم کے ساتھ پاکستان میں بھی 5 سٹار زندگی گزاری جا سکتی ہے، یہ طے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، لوگ اس ہدف کے بعد بھی انتہائی خوفناک، مایوس اور بیمار زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ہماری مائنڈ چینجر کمیونٹی نے اس پر بہت ریسرچ کی، اور ہمیں اس ریسرچ کے بعد معلوم ہوا ہم میں سے زیادہ تر لوگ ضرورتیں پوری ہونے کے بعد انگلی کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یہ ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھے سنے بغیر دوڑ پڑتے ہیں، اور آخر میں دوسروں کے پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں، اور یوں زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، آپ اگر $8,000 کا مستقل انتظام کر لیں، آپ کوئی ایسی پراپرٹی بنا لیں جس کا کرایہ $8,000 ہو، یا آپ کوئی ایسا کاروبار شروع کر لیں جو آپ کو گھر بیٹھے ہر مہینے $8,000 دے دے، یا آپ اپنی رقم اسٹاک ایکسچینج یا بینک میں رکھ کر ہر مہینے $8,000 کمانے لگیں،
तो आप फौरन रिटायरमेंट ले लें और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। आप रोजाना 2-2.5 घंटे एक्सरसाइज करें, 2-3 घंटे किताबें पढ़ें या अहले इल्म की महफिल में बैठें, म्यूजिक सुने, फिल्में देखें, और आप अगर ये पसंद नहीं करते तो आप तिलावत सुने, आज के मजहबी इश्यूज पर रिसर्च करें, किताबें लिखें, सेमिनार्स में जाएं, शहर शहर मुल्क मुल्क फिरें, नए फूड्स ट्राई करें, योगा और स्विमिंग सीखें, अपने बच्चे और पोते पोतियों और नवासे नवासियों के साथ खेलें, सूरज को निकलते और गुरूब होते देखें, गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाएं और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दोबारा दाखिला ले लें, अपने आप को रोजगार की चक्की से निकाल लें। ये बात सुनकर ज्यादातर लोग हैरत से मेरी तरफ देखने लगते हैं। मेरे पास चंद दिन कबल एक साहब तशरीफ लाए। ये भी गुजारा नहीं होता जैसी सूरत हाल से गुजर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आपका माहाना खर्च कितना है? ये बोले 1 लाख रुपए। मैंने उनसे पूछा, ये रकम सालाना कितनी बनती है? ये बोले 12 लाख रुपए। मैंने कहा, आप इसे 20 से ज़रब दे दें तो ये कितनी बनेगी? ये बोले 2 करोड़ 40 लाख रुपए। मैंने कहा, गोया अगर आपके पास 2 करोड़ 40 लाख रुपए हों तो आप 20 साल घर में बैठकर जिंदगी गुजार सकते हैं। आपकी उम्र इस वक्त 50 साल है, आप 20 साल बाद 70 साल के होंगे और ये रकम आपके बुढ़ापे तक काफी होगी। वो बोले, जनाब ये 20 साल बाद डिवैल्यूएशन की वजह से आधी रह जाएगी। मैंने हंसकर जवाब दिया, आप इसे डबल कर लें। आपके पास अगर 4 करोड़ 80 लाख रुपए हों तो ये डिवैल्यूएशन के बावजूद 20 साल के लिए काफी होंगे। आप अब देखें, क्या आपके पास कोई ऐसा असासा है जिसे बेचकर आप इतनी रकम हासिल कर सकते हैं? ये फौरन बोले, हाँ मेरी आबाई जमीन इतने में बिक जाएगी। मैंने हंसकर जवाब दिया, तो फिर मसला क्या है? आप उंगली के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? जमीन बेचें, पैसे बैंक में रखें, आधे फिक्स करा दें और बाकी आधे मजे से खाएं। ये खत्म हो जाएंगे तो फिक्स डिपॉजिट की रकम दुगनी होकर आ जाएगी। टेंशन किस चीज की है? ये बोले, आपकी बात दुरुस्त है लेकिन। वो इसके बाद खामोश हो गए। मुझे मालूम था उस लेकिन के साथ उंगली की ख्वाहिश चिपकी हुई है और ये भी खुद को उंगली से अलग नहीं कर सकेंगे। मगर सवाल ये है, क्या सारी दुनिया हमारी तरह उंगली के पीछे दौड़ रही है? जी नहीं। मैं 20 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 10-15 साल पहले अपनी जरूरत के मुताबिक रकम जमा की और उसके बाद उन्होंने कभी तिनका भी दोहरा नहीं किया। ये रोज सुबह अपनी मर्जी से उठते हैं और मर्जी से सोते हैं, 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, 70 साल की उम्र में भी 40 साल के दिखाई देते हैं और घूम फिर कर मजे से जिंदगी गुजारते हैं। जबकि उंगली के पीछे दौड़ने वाले लोग 40 साल की उम्र में भी 70 साल के लगते हैं और 10-10 किस्म की दवाएं खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नींद नहीं आती। हम इंसानों को पूरा साल गुजारने के लिए 23 चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन हम औसतन 3 लाख चीजें खरीदते हैं। ये चीजें गैर जरूरी होती हैं और हम इन गैर जरूरी चीजों के लिए उम्र भर उंगली के पीछे दौड़ते रहते हैं और ये वो हमाकत है जो हमें जिंदा होने के बावजूद जिंदा नहीं रहने देती। लिहाजा मेरा मशवरा है, आप जो भी हैं और आप जो भी कर रहे हैं, आप चंद लम्हों के लिए रुकें, अपने आज के अखराजात को 12 से ज़रब दें, फिर इसको 20 से ज़रब दें और आखिर में उसे 2 से ज़रब देकर इतनी रकम का बंदोबस्त कर लें और उसके बाद पैसे के लिए काम बंद कर दें। आप सिर्फ वो काम करें जिससे आप या दूसरों को खुशी मिलती है। आप यकीन करें, आपके लिए ये दुनिया जन्नत बन जाएगी, वरना दूसरी सूरत में आप बाकी जिंदगी भी उंगली की तलाश में जाया कर बैठेंगे और आखिर में आपके हाथ में ख्वाहिशों की टोकरी के सिवा कुछ नहीं होगा। जिंदगी का सफर जाया हो जाएगा।